الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں بارگاہ خداوند میں کہ تمام مومنین تمام ناظرین انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے اس اخلاق کا جو پروگرام ہم نے منعقد کیا، اس کے جو بھی اثرات ہیں یا جو بھی پیغامات اہل بیت اطہار علیہم السلام اخلاق کے حوالے سے ہیں، ہم سب کو تمام مومنین کو پروردگار بہترین اخلاق کی نعمت سے مزین فرما۔ یہ پروگرام جو اخلاق کے موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، وہ اس امید کے ساتھ کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بتائے ہوئے وہ راستے، ہمارے نبی ہمارے حضور کے پہنچائے ہوئے ہم تک وہ اخلاق جو ہم سے اللہ چاہتا ہے، جو ہم سے امام چاہتے ہیں، جو ہم سے رسول چاہتے ہیں کہ وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس اخلاق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کی گئیں۔ آج میں امام صادق علیہ السلام کی ایک بہترین خوبصورت حدیث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا سوء الخلق زمام من عذاب اللہ۔ ایک برا اخلاق اللہ کے عذاب کی ایک لگام ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں امام سوء الخلق زمام من عذاب اللہ فی انف صاحبہ، ایک غلط اخلاق اور ایک سوء ادب، سوء خلق یعنی بد اخلاقی جس انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس کی ناک میں ایک نکیل ہوتی ہے، ایک لگام ہوتی ہے اللہ کے عذاب کی، اور وہ جو لگام ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وَالزِّمَامُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ، اور وہ جو لجام ہوتی ہے، وہ جو لگام ہوتی ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ يُجِرُّهُ إِلَى الشَّرِّ، جو اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے کس کی طرف؟ ایک شر و فساد کی طرف، یعنی ایک بد اخلاق انسان کے ناک کے اندر ایک ایسی لگام لگی ہوئی ہوتی ہے، بد اخلاقی کا ایک ایسا ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے جو اسے برائیوں اور شر و فساد کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ وَالشَّرُّ يُجِرُّهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ بد اخلاقی اسے برائی کی طرف لا رہی ہے، اور یہ برائی اسے کھینچ کے لے جا رہی ہے کہاں؟ جہنم کی طرف۔ یعنی امام صادق علیہ السلام جو ہمارے چھٹے امام ہیں، ان کا یہ جو ارشاد ہے، یہ جو قول ہے، اس میں آپ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک بد اخلاقی، ایک بیڈ مینرز، ایک سوء ادب ہمیں ہماری ایک بدتمیزی کی حد تک لے جاتا ہے، ہماری وہ شرارتیں، ہمارا وہ بے ادب اور لحاظ کسی کا نہ کرنا، وہ بد اخلاقی ہمیں جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک انسان، ایک اسٹوڈنٹ اپنی کالج لائف میں، یا ایک گھر میں رہنے والا انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یا کسی کمپنی کا مالک یا عہدیدار اپنے امپلائیز کے ساتھ، یا دنیا میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی کوئی بھی جس کے انڈر میں کوئی بھی انسان آتا ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، کس طرح کا کردار، کس طرح کا کریکٹر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور کس انداز سے پیش آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کئی مقامات پہ ہمیں اہل بیت کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ جس میں ارشاد یہ ہوا کہ کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن، بھئی دیکھو ہمارے چاہنے والوں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار مت بننا، شرمندگی کا سبب مت بننا، یعنی اچھا اخلاق اور اچھا کردار پیش کرنا تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کے یہ کہیں کہ ہاں یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ بدتمیزی یا بد اخلاقی اگر پیش کرو گے تو لوگ دیکھ کے یہ کہیں گے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کے کہیں گے مولا کے محب ایسے ہوتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہترین انداز میں ایک اچھا اخلاق پیش کریں تاکہ ہماری نسبت جو آج جڑی ہوئی ہے کہ ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آل نبی میں شمار ہمارا ہو رہا ہے، ہم وہ امت ہیں جسے پروردگار عالم نے بہترین امت قرار دیا ہے، تو ہمارا اخلاق بہترین ہونا چاہیے کیونکہ ہم بہترین امت ہیں، ہم بہترین انداز میں اپنے آپ کو زمانے کے سامنے پیش کریں۔ تو امام کا یہ جو یہاں پر پیغام ہے کہ ایک بد اخلاقی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ
جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی کالج کی لائف ہے، آپ مثلا گھر کے کام کرتے ہیں، آپ کہیں پر ٹیچر ہیں، آپ کہیں پر مزدوری کرتے ہیں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں کسی کے ماتحت ہیں، یا جو ہے وہ کوئی آپ کے ماتحت ہے، کوئی آپ کے انڈر میں کام کرتا ہے، یا آپ کسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں، آپ کو بہترین اخلاق پیش کرنا ہے۔ کبھی کبھی پریکٹیکلی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں، عملی طور پر ایسا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اپنی ذرا سی چھوٹی سی بد اخلاقی کو بد اخلاقی نہیں سمجھتے، وہ اپنی زبان سے کسی کو کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں مگر انہیں لگتا کہ نہیں یہ تو نارمل ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں مگر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی کے پیرنٹس کو مثلاً جو ہے وہ اس کی اولاد کے سامنے برا بلا کہا، یا کسی کو جو ان کے ماتحت کام کرتا ہے اس کو تکلیف دی، یا مثلاً کسی کی سیلری، کسی کی تنخواہ تاخیر سے دے سکتے ہیں مگر ادا نہیں کر رہے ہیں، کسی سے پیسے لیے وعدہ کیا مگر وقت پہ نہیں لوٹا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی امانت داری کا ثبوت پیش کرنا تھا نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا کہ ساتھ یہ کام کریں گے، بعد میں وعدہ خلافی کی، کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم مثلاً جو ہے وہ آپ کو یہ امانت سونپ دیں گے یا یہ کام کریں گے، لیکن بعد میں اپنی زبان سے ہم جو ہے وہ مکر جا رہے، گویا ایسے ہو جا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ کہا ہی نہیں تھا، یا مثلا یہ ثابت کر دے رہے ہیں کہ گویا ہماری کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، خود اس بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان کی کوئی قدر نہیں کرتے، آپ اپنے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں کرتے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ اپنے ورڈز، اپنے سینٹنسز، اپنے الفاظ، اپنے کلام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے تو کوئی دوسرا آپ کی گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں سمجھے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی باتوں میں، اپنے کریکٹر میں، اپنے الفاظ میں وزن پیدا کریں، پہلے خود اپنی باتوں پہ بھروسہ کریں تاکہ لوگ ہماری باتوں پر بھروسہ کریں۔ اب امام نے یہ جو کہا کہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہ ہم محسوس نہیں کرتے، ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا جو بارہا اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم تعقل کریں، تفکر کریں، محاسبہ نفس کریں، مراقبہ نفس کریں، رات کو بستر پہ جائیں تو سوچیں کہ دن بھر آج صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے وہ کس کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیے بھائی، دو طرح کے گناہ ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ایک جو ہے اللہ کی معصیت ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان میں جو ایک رابطہ ہے، جو ایک کنیکشن ہے، آپ نے اللہ کا کوئی گناہ کیا، کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی طرف سے جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی نماز چھوٹ گئی، کوئی روزہ چھوٹ گیا، کوئی اور واجب چھوٹ گیا، یا کوئی اس کے حکم کے خلاف کوئی ایک ایسا کام ہو گیا کہ جس کے بارے میں آپ اور آپ کا معبود، آپ اور آپ کا خالق جانتا تھا۔ وہ بہت ممکن ہے وہ ان گناہوں میں آتا ہے کہ جس کا استغفار، جس کی توبہ اگر آپ بارگاہ خداوند میں کریں تو وہ معاف کر دے گا، مگر ایسے گناہ کہ جن کا رابطہ بندوں سے ہے، ایسی حرکتیں، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق اللہ کے بنائے بندوں سے ہے، وہ اللہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ مثلاً اگر آپ نے آج کسی کا کوئی حق مارا، آج کسی کو ایسا کچھ ستایا کہ اس کے دل پہ کوئی چیز جا کے لگی، یا مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے پیسے لیے واپس دینا تھے نہیں دیے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی لین دین آپ نے ایسا کیا جو آپ کی گردن میں ایک ذمہ داری بن کے رہ گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اور کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو پروردگار آپ کو معاف کر دے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ذمہ داری یہاں پر یہ بنتی ہے کہ جب تک آپ اس بندے کے پاس جا کے معافی نہیں مانگیں گے، پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری یہ ہے، اسلام کا طریقہ اور تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ جو کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ستایا ہے، اے ٹو زیڈ کوئی بھی مشکل پیش آئی ہے، تو آپ جائیں۔ جیسے آپ اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کا ویسا ہی بندہ ہے، آپ کے سینے میں دل ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے، وہ بھی احساس رکھتا ہے، وہ بھی عقل و شعور و دماغ رکھتا ہے، جائیے اس کے ساتھ جا کے معافی مانگیے۔ ہاں، وہ آپ کو معاف کر دے تو پروردگار آپ کو معاف کر دے گا۔ یعنی ایک گناہ وہ ہے جو اللہ کے حق میں ہے، جسے معصیت فی حق اللہ کہتے ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو معصیت فی حق الناس ہے، یعنی لوگوں کے حق میں جو گناہ ہے
وہ ہے۔ تو اللہ جو اللہ کے حق میں گناہ ہے اسے معاف کر دے گا، لوگوں کے حق میں جو گناہ ہے اسے پروردگار اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس سے معافی کے طلبگار نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معذرت طلب کریں، اچھا اخلاق پیش کریں۔ اچھا اخلاق ہی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، برا اخلاق ہمیں جہنم کی طرف دھیرے دھیرے لے جائے گا، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ حساب فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا، دیکھیے حساب و کتاب کس طرح ہے اخلاق اور برے اخلاق کا، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ اور برے اخلاق کا۔ اذا احب اللہ عبدا الہمہ الصدقہ، جب پروردگار اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں الہام کرتا ہے، اس کے دل میں یہ عطا کرتا ہے کہ وہ سچ بولے۔ اذا احب اللہ عبدا زینہ بالسکینہ والحلم، جب پروردگار اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے حلم و بردباری و سکون و ہدوء عطا کرتا ہے کہ پروردگار کا وہ بندہ بہت ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے، بہت ہی بردبار ہو جاتا ہے اور بہت آرام سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اذا احب اللہ عبدا وعظہ بالعبر، جب پروردگار اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ عبرتوں سے نصیحت لیتا ہے۔ مثلاً کوئی عبرت اس کے سامنے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی قصہ اس کے سامنے اگر ہوا ہے یا اس نے کسی کو بیان کرتے سنا ہے تو وہ اس سے نصیحت لیتا ہے۔ غرر الحکم کے اندر یہ روایت ہے۔ اب یہ جو قصے جو ماضی کے ہم تک آتے ہیں، وہ قرآن کے ہوں یا احادیث کے ہوں یا کسی بزرگان کے ہوں یا کسی کے بھی A to Z کوئی قصہ، کوئی واقعہ ہم تک آتا ہے، وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ عبرت کے طور پر ہم تک پہنچتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لیں، جو خطائیں، جو لغزشیں ہم سے پہلے والے افراد سے ہو گئی ہیں وہ ہم سے نہ ہوں۔ اب یہاں پر پیغمبر ایک بڑی عجیب روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان صاحب الخلق الحسن، ان صاحب الخلق الحسن لہو مثل اجر الصائم القائم، فرماتے ہیں کہ ایک بہترین اخلاق والے انسان کی مثال اس کی طرح ہے کہ جو ایک بہترین روزے دار بھی ہے اور نماز کا پابند بھی ہے، یعنی ایک اچھے اخلاق والا انسان اس سے ملایا جا رہا ہے کہ جو مسلسل روزہ بھی رکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کو نماز کی بھی عادت ہے۔ اب آپ دیکھیے اخلاق اور ادب جہاں پر آ جائے تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اخلاق اور ادب ہمیں یہ سکھانے لگتا ہے کہ ہم دین سیکھیں، اخلاق اور ادب ہمیں یہ سکھانے لگتا ہے کہ ہم اپنے واجبات کی ادائیگی کریں، اخلاق اور ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امام کی حدیث ہے لو وجدت شابا لم يتفقه في الدين لاضربه بالسيف، امام نے فرمایا کہ اگر میں کسی جوان کو دیکھ لوں کہ جو دین نہ سیکھ رہا ہو تو میں اسے اپنی تلوار سے ماروں گا۔ امام نے فرمایا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ دین سیکھے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتوں کو سیکھیں۔ اگر اخلاق ہے، مینرز ہیں، ادب ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آب کر کی مقدار 384 لیٹرز ہوتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آب قلیل سے اگر نجاست دور کی جائے اور طہارت کی جائے تو اس سے مل کے جو چھینٹیں آئیں گی وہ نجس ہو جائیں گی۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حالت روزہ میں اگر انجیکشن لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں بخار آیا تو ہم روزہ توڑ نہیں سکتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جمعے کا غسل کر لیا روز جمعہ تو وہ ہمیں وضو سے کفایت کرے گا، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارا فقہ، یہ سارا دین ہم کب سیکھیں گے، کس سے سیکھیں گے، کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ دیکھ لیجئے اس عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر آپ دیکھیے آپ کے سماج میں، آپ کے گھر میں رکھی ہوئی دین و فقہ و مذہب و اسلام کی کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جسے آپ اٹھا کے کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جسے آپ ڈیلی مثلا 5 منٹس اس کو پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرآن سے استنباط جن احکام کا کیا گیا، وہ مسائل، وہ چیزیں، وہ اخلاق، وہ دین، وہ روایات، وہ پیغامات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، وہ کتنے ہم سیکھ رہے ہیں، وہ کتنے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ کتنا انہیں سیکھنے کا، انہیں پڑھنے کا، انہیں سمجھنے کا، ان کا مطالعہ کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ کیا ہم پڑھے لکھے ہیں کہ عربی، فارسی یا اردو سے ان کتابوں کو پڑھ سکیں، یا مثلا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ کتابیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس، یا مثلا کتاب بکس تو اویلیبل ہیں گھر میں کسی بزرگ کی لیکن ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اب وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے کہ آپ کسی روحانی کی طرف آئیے، کسی عالم کی طرف آئیے،
کسی ایک ایسے معتمد جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، یقین ہو، اس کی طرف آئیے اور اس سے آپ علم حاصل کریے، اس سے آپ آگاہی لیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اس بات کا عادی بنائیے کہ بھئی دیکھو آج کے اس زمانے کے اندر ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم گھر کے اندر یہ ساری کتابیں پڑھیں، تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اخلاق کے اس طرح کے پروگرام، مسائل کے پروگرام، دین و شریعت کے اس طرح کے پروگرام یوٹیوب یا موبائل پہ بچوں کو دکھانے کی عادت ڈالیں۔ یا مثلا جو شیعہ چینلز ہمارے چل رہے ہیں، چینل ون ہے یا ہادی ٹی وی ہے، یا اس طرح کے اسلامک جتنے بھی چینلز ہیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتے ہیں، جن کو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف ایام فاطمیہ میں یا مثلا ایام عزاء میں، محرم میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یا ماہ رمضان مبارک میں کھولتے ہیں، نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو دن کا ایک حصہ، وہ 10 to 20 منٹس ہو، 30 منٹس کا ہو، ایک حصہ دین سیکھنے، دین کی باتیں پوچھنے یا دین کی باتیں بچوں کو بتانے کے لیے معین ہونا چاہیے۔ آئیے ہم بارگاہ رب کریم میں دعا کریں، پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کو عملی طور پر سیکھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔